بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خیر الخلق کلہم۔ سامعین، یہ 12ویں کی کتاب ہے اور یہود و نصارہ کا لکھی ہوئی ہے، اور اپنی مرضی سے جو انہوں نے چاہا وہ اس کے اندر ڈال دیا۔ وہ اس بات کو یہاں پر دوسرے پہرے میں کہہ رہا ہے کہ جناب بہت ملین ستارے ہیں جو سپیس میں یعنی کہ خلا میں گھوم رہے ہیں۔ آسمان تو ان کے نزدیک ہے ہی نہیں نا، وہ اس کو خلا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ خلا میں گھوم رہے ہیں، بہت زیادہ ستارے جو ہیں وہ خلا میں گھوم رہے ہیں، اور کچھ تو گروپوں کی شکل میں گھومتے ہیں، اور کچھ جو ہے نا وہ مل جل کر گھومتے ہیں، اور بڑے بڑے ایسے ہیں جو اکیلے سفر کرتے ہیں، اور کبھی ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے قریب آ سکے، اور ان کچھ کی شکلیں جو ہیں وہ جہاز کی طرح ہے۔ تو یہ ساری گفتگو کرتے کرتے وہ آگے اپنی بات کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ میں جو اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو ساری کی ساری یہ باتیں کر رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے سپیس میں گھوم رہے ہیں، اپنی ہی بات میں پھنس گیا یہ انسان، وہ سارے کے سارے آسمان میں گھوم رہے ہیں، تو سورج بھی تو ان کے نزدیک ستارہ ہی ہے نا، تو سورج بھی گھوم رہا ہے اس وقت وہاں پر۔ یہ کہتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، سورج ساکن ہے، تو یہاں پر آ کر ان کا جو ہے وہ قاعدہ کلیہ ٹوٹ گیا ہے۔ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک بیچ میں آنے والی بات تھی۔ ہم سامعین آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو آسمان کا طریقہ کار بیان کیا ہے، آخر اس کو کس نے پڑھنا ہے؟ آپ اگر کفار کی کہانیاں پڑھتے رہیں گے، کفار کے قیاسات پڑھتے رہیں گے، اور اہل کفار کے طریقہ کار کو پڑھیں گے، اور اس سے اپنے ایمان کو تباہ کریں گے، اور خود کو غلام بنانے میں کے کردار ادا کریں گے، اور اپنے بچوں کو بھی ان کا غلام بنائیں گے، ان کا نوکر بنائیں گے، اور ان کی ایسی واہیات باتوں کو جو انہوں نے اپنے ذہن اور اپنے قیاس سے لکھی ہیں آپ اپنے لیے اس کو ذریعہ تعلیم سمجھیں گے، تو پھر آپ کے جہنمی یا آپ کے بے ایمان اور دنیا سے لادین اور دنیا سے جانے میں کسی قسم کا کوئی شک کرنے کی ہمارے پاس گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ آئیے، اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی اس کے اوپر جو نقشہ کھینچا ہے ہم وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بار بار ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ جو میرے سامنے کھلی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں تسبح لہ السماوات السبع والارض، اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمینیں۔ جی، ہمارا قرآن مجید فرقان حمید کتنی زمینیں بتا رہا ہے؟ 7 زمینیں اور 7 آسمان۔ فرمایا اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور 7 زمینیں، ومن فیہن، جو کوئی ان میں ہیں۔ اس سے ثابت ہوا ہے کہ ومن فیہن، جو کوئی ان میں ہیں، ہر زمین و آسمان کے اندر مخلوقیں رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہر زمین و آسمان کے اندر ہے۔ 7 زمینیں ہیں تو ہر زمین میں رب کی مخلوق ہے، 7 آسمان ہے تو ہر آسمان میں رب کی مخلوق ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں جو اس کی تعریف نہ کرتی ہو، اس کی پاکی نہ بولتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ تو ساتھ ہی یہ بھی قید فرما دی کہ تمہاری سائنس جہاں تک مرضی پہنچ جائے، تم جہاں تک مرضی پہنچ جاؤ، لیکن تم کبھی بھی اس کی وہ جو تعریف کرتے ہیں، چونکہ ان کی زبانیں اور ہوں گی، ان کا طریقہ کار اور ہوگا، جو ہم سے اس آیت میں وضاحت سے نہیں بیان فرمایا گیا، بلکہ ہمیں مختصر اشارتاً اس بات کو ہم سے بیان کر دیا گیا ہے کہ جب 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں، اور ہر زمین کے اندر مخلوق بستی ہے، اب مخلوق رب کی تعریف کرتی ہے۔ اب اللہ جانتا ہے کہ وہ مخلوق میں کون کون سی مخلوقیں ہیں، کس کس طرح کی مخلوقات ہیں، آیا انسانوں میں سے بھی ہیں، جنات میں سے بھی ہیں، یا اس کے علاوہ حشرات الارض میں سے بھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا حقیقی علم جانتا ہے، یا اس کی عطا سے اس کے اولیاء انبیاء علیہم السلام۔ تو اس آیت مبارکہ میں صاف فرمایا گیا ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان ہیں۔ تو 7 زمینیں اور 7 آسمان بتا کر ہمارے عقیدے کو اس بات کے اوپر الحمدللہ مسلمانہ ثابت کیا گیا ہے کہ ہمارا وہ نہیں ہے کہ وانڈرنگ اباؤٹ ان سپیس، کہ وہ سپیس میں آزاد گھوم رہے ہیں۔ نہیں بھائی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔
یہ سپیس میں آزاد گھومنے والا عقیدہ اہل کفر کا ہے، یہ ان یہود و نصارہ کا ہے جو آپ کے بچوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، جو آپ کو غلام بنانا چاہتے ہیں، جو آپ کے اوپر صدیوں سے حکومت کر رہے ہیں اور آنے والی صدیوں آپ پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، وہ جو آپ کو لادین بنا چکے ہیں، وہ جو آپ کو قرآن سے دور کر چکے ہیں، وہ جو اپنی جھوٹی سائنس تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دو فن میں جو بہت طاقت عطا فرما دی تو انہوں نے اسی فن کے ذریعے تم لوگوں کو مار دی کہ لو بھئی اس فن میں ہم بہت آگے گزر چکے ہیں تو ہم بہت بڑے سائنسدان بن چکے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صاف صاف فرما دیا ہے، وَمَن فِيهِنَّ، ان ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں میں جو بھی ہے سب رب کی تعریف کرتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں پر یہ چیلنج ہے سائنسدانوں کو بھی۔ یہ سائنسدان ساتوں، یہ زمین کا تو نقشہ انہوں نے جھوٹا موٹا بنا لیا، یہ زمین گول ہے۔ آسمان کا تو یہ نقشہ نہیں بنا سکے، زمین کا انہوں نے بنا لیا کہ زمین گول ہے۔ جی زمین گول ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ زمین کے اندر جو 7 زمینیں ہیں اور ہر زمین میں مخلوق ہے، اس مخلوق کا نقشہ ہمیں کھینچ کر بتائیے۔ نہیں بتا سکیں گے کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے لیے یہی کافی جھوٹ ہے۔ بس ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کچھ فنوں میں اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی تو انہوں نے انہی فن کے ذریعے سے مسلمانوں کو گمراہ اور کافر بنانا شروع کر دیا۔ الامان والحفیظ۔